السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو اور بحالی کے لیے حکومت کا پختہ عزم ظاہر کیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے مخصوص اور غلط اقتصادی اشاریے پیش کرنا پاکستان کے شہریوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت دہشت گردی کو برداشت نہ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ وزیر خارجہ نے اپنے شراکت داروں کے تعاون سے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سے محفوظ بنانے کا یقین ظاہر کیا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا نے تمام عالمی اور علاقائی فورمز پر ایک دوسرے کی حمایت پر اتفاق کیا ہے۔ امریکہ نے افغانستان کی عبوری حکومت پر پھر زور دیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر خارجہ کی طرف سے پاکستان پر لگائے گئے بے بنیاد اور من گھڑت الزامات کو مسترد کر دیا۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم حق خود ارادیت منائیں گے۔ متحدہ عرب امارات اور چین نے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر کی مسجد اقصی کی عمارت میں داخلے پر، جس کی دنیا بھر میں مذمت کی گئی ہے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ممتاز قومی سیاسی رہنما، صحافی اور شاعر مولانا محمد علی جوہر کی آج 52ویں برسی منائی گئی۔ کراچی میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف آج کھیل ختم ہونے تک اپنی پہلی اننگز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 407 رنز بنائے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے حکومت کا پختہ عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج بلوچستان کے ضلع صوبت پور میں مقامی عمائدین سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے نمائندے حسین فاروق کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے اب تک سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے 100 ارب روپے سے زائد رقم خرچ کر چکی ہے۔ آج بلوچستان کے ضلع صوبت پور میں مقامی عمائدین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومتوں نے، بلوچستان کی حکومت نے، سندھ کی حکومت، کے پی نے، پنجاب نے اپنے تائیں جو خرچ کیے وہ ان کا فرض بھی تھا اور انہوں نے ان کی بہت اچھی کاوش بھی تھی، لیکن وفاق نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ جو این ڈی ایم اے نے جو رقوم خرچ کی وہ 100 ارب روپے سے تجاوز کر گئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے محفوظ پاکستان کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس جنیوا میں منعقد ہوگی۔ ہماری میٹنگ ہے جنیوا میں اور وہاں پر دنیا کے سیکرٹری جنرل جو ہیں اقوام متحدہ کے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ میں ان کے ساتھ وہ ڈونرز کانفرنس چیئر کروں گا۔ میں آج کل دن رات مصروف ہوں، اپنے جو ہمارے برادر ممالک ہیں ان کے ساتھ میں ٹیلی فون کر ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس کانفرنس میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کی ان کی وہاں پر موجودگی سے دنیا کے ممالک کو حوصلہ ملے گا کہ پاکستان کے برادر دوست ممالک وہاں پر موجود ہیں۔ وزیر اعظم نے بلوچستان میں 12 دانش اسکول کھولنے اور سیلاب متاثرین کے ریسکیو اور بحالی کی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے افسران کو تمغہ خدمت دینے کا اعلان کیا۔ بڑے انکساری سے اور انشاءاللہ پورے اعتماد سے کہ نہ صرف یہ صوبت پور کا اسکول دانش اسکول کا ہم پلہ ہوگا بلکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور گورنر کی مشاورت سے پورے بلوچستان میں 12 اسکول اور بنائیں گے دانش، اور وہی سہولتیں ہوں گی جو دانش اسکولوں پنجاب میں ہیں۔ وہ آپ کے عظیم بلوچ اور پٹھان جو یہاں کے رہنے والے ہیں صوبے کے اور بروئی جو بھی یہاں پر بستے ہیں ان کے بچے اور بچیاں ہوں گی، ان کو یہاں پر فری تعلیم ملے گی، ان کو یہاں پہ فری ان کو رہائش کا انتظام ہوگا، فری کھانے کا انتظام ہوگا، کھیل کود کے میدان ہوں گے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے ضلع صوبت پور پہنچ کر اسمارٹ اسکول کا افتتاح بھی کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج بلوچستان کے علاقے صوبت پور میں ایک اسمارٹ اسکول کا افتتاح بھی کیا۔ 2 ماہ کی ریکارڈ مدت میں بننے والے اس اسکول کو وزیر اعظم کی ہدایات پر
IT کی جدید سہولتوں سے آراستہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے اسمارٹ اسکول کو دانش اسکول میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم اس موقع پر اسکول کے بچوں سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم لوگوں کی زندگی میں انقلاب لائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے مخصوص اور غلط اقتصادی اشاریہ پیش کرنا پاکستان کے شہریوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ انہوں نے دیگر وفاقی وزراء کے ہمراہ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ موازنے حقیقتاً غلط اور اقتصادی تناظر میں کھوکھلے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ گزشتہ 4 برسوں سے تحریک انصاف کی بد انتظامی کے نتیجے میں گزشتہ سال اپریل سے اقتصادی صورتحال انتہائی بدتر ہے اور اس کے منفی اثرات بھی معیشت پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس موازنے میں روس یوکرین جنگ اور پاکستان میں 2022 کے سیلاب کی آفت کو اثرات کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ حکومت دہشت گردی کو برداشت نہ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے واقعات سے محفوظ رہنے کے لیے پیشگی اقدام بھی کر رہی ہے۔ آج سپہر اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، تاہم انہوں نے کہا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے انہیں ہتھیار پھینک کر قانون اور آئین کا احترام یقینی بنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان کو دہشت گردی کے خطرے سے پاک کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ پر حملہ کرنے کے دعوے دار بعض افراد کی وائرس ویڈیو کے سلسلے میں 2 ممکنہ دہشت گردوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ افغان عبوری حکومت سے رابطہ کر کے ان سے درخواست کی جائے گی کہ وہ اپنی سرزمین پر فعال دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں۔ افغانستان کی حکومت سے یہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں باقاعدہ طور پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی اور سے بات کرنے کی بجائے افغانستان کی حکومت سے بات کی جائے، جو بھی وہاں پہ قائم ہے ان سے جو ہے وہ بات کی جائے۔ تو اس لیے ہم بالکل ان سے جو ہے وہ بات کریں گے۔ اور جہاں تک تھریٹ الرٹس کا معاملہ ہے، یہ دیکھیں ٹھیک ہے اسپیسیفکلی کبھی کسی کا لیکن جنرل تھریٹ تو ہے، اور اس بارے میں جو انتظامات یا پریکاشنز جو ہے وہ لیے جانے چاہیے وہ ہم لے رہے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہداء کے خاندانوں کی بہبود کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 1 کروڑ روپے کا چیک شہید پولیس کانسٹیبل سید عدیل حسین کے ورثاء کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہید کی بیوہ کو مکان کی خریداری کے لیے 1 کروڑ 25 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ تمام الاؤنسز سمیت شہید پولیس کانسٹیبل کی بیوہ کو تاحیات تنخواہ اور 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو پینشن ملے گی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ حکومت نے شہداء پیکج کے سلسلے میں غیر معمولی رقم ادا کی ہے۔ پوری قوم لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے پولیس کے شہداء اور زخمیوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ شہداء کے خاندانوں کے مسائل کے حل کے لیے SP عہدے کا ایک اعلیٰ افسر تعینات کیا گیا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے پاکستان کو موجودہ بحرانوں سے نکالنے کے لیے تعاون اور ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کے استحکام کے لیے پالیسیوں کے تسلسل کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمیں قوم کو مضبوط بنانے کے لیے اقتصادی بحالی کی کوششوں کے ساتھ اس میں امیدوار مثبت سوچ پیدا کرنا ہوگی۔ احسن اقبال نے کہا کہ محنت اور دیانتداری سے کام کرنے والے لوگوں کی حوصلہ افزائی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں وسائل میں اضافے کے ساتھ وسائل کے ضیاع کی روک تھام اور غیر ضروری اخراجات کم کرنے چاہیے۔ وفاقی وزیر نے حکومت کی توانائی کے تحفظ کے منصوبے پر صحیح معنوں میں عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بریل سسٹم کو عام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے، جس سے نابینا افراد صحت عامہ، تعلیم اور ملازمت تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکیں گے۔ آج بریل کے عالمی دن کے موقع پر انہوں نے بریل کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے پر زور دیا، کیونکہ یہ نابینا اور کمزور بصارت والے افراد کے لیے لکھنے کا نظام ہے۔ انہوں نے قابل رسائی آڈیوز اور بریل شکل میں بصارت سے محروم افراد کو اہم معلومات فراہم کرنے پر زور دیا۔ صدر نے کہا کہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بصارت سے محروم افراد کی تعلیم، علم اور اطلاعات کے لیے بریل کا استعمال کیا جائے۔ اس سے ایسے افراد کو معاشی اور مالی لحاظ سے بااختیار بنانے میں مدد ملے گی اور انہیں غربت، تشدد، امتیازی رویوں، بدسلوکی جیسے مسائل کا مقابلہ کرنے کے قابل بنایا جا سکے گا۔
اس کے علاوہ انہیں زندگی کی بنیادی ضروریات کے حصول میں بھی مدد ملے گی۔ صدر نے ایسے افراد کے لیے ویب صفحات، سوشل میڈیا سائٹس، ای میل سمیت دیگر الیکٹرانک ذرائع سے مستفید ہونے کے طریقے ایجاد کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ صدر کا کہنا تھا کہ ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے جس سے بصارت سے محروم افراد متن کے بجائے سن کر ان ذرائع سے مستفید ہو سکیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے نائب صدر جیجان چینگ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور گزشتہ سال کے تباہ کن سیلاب کے دوران پاکستانی عوام سے اظہار یکجہتی اور امداد پر ایشیائی ترقیاتی بینک کو سراہا۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہم بینک کے ساتھ تعاون جاری رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان سیلاب کے بعد بحالی اور تعمیر نو کے عمل سے گزر رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے یقین ظاہر کیا کہ اپنے شراکت داروں کے ساتھ تعاون سے ہم موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف مضبوط پاکستان کی دوبارہ تعمیر کریں گے۔ پاکستان پیر کو جنیوا میں ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں سے محفوظ پاکستان کے بارے میں بین الاقوامی تحفظ کانفرنس میں بحالی اور تعمیر نو کے لاہے عمل پر تبادلہ خیال کرے گا۔ دفتر خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت کے دوران کہا کہ پاکستان اور اقوام متحدہ مشترکہ طور پر کانفرنس کی میزبانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کانفرنس کا آغاز کریں گے۔ دفتر خارجہ کے عہدیدار نے یقین ظاہر کیا کہ عالمی برادری سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی اور تعمیر نو کے لیے پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے گی۔ عہدیداروں نے کہا کہ پاکستان تمام اہم دارالحکومتوں کے ساتھ رابطے میں ہے اور کانفرنس میں ان ممالک سے اعلیٰ سطح کی شرکت کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس کو پاکستان کے سفارتی کامیابی کے تناظر میں بھی دیکھا جانا چاہیے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ دولت مشترکہ کے رکن ملکوں کے درمیان عوام کی سطح پر روابط اور تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے پارلیمانی تعاون ناگزیر ہے۔ انہوں نے یہ بات آج آسٹریلیا کے شہر کینبرا میں دولت مشترکہ کے اسپیکرز اور پریزائڈنگ افسران کی 26ویں کانفرنس کے دوران کہی۔ انہوں نے پارلیمانوں پر زور دیا کہ مشترکہ مسائل خصوصاً موسمیاتی تبدیلی اور عوام کی سماجی اور اقتصادی بہتری کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ بعد میں انہوں نے آسٹریلیا کی پارلیمنٹ کے ایوان نمائندگان کے اسپیکر سے اہم دو طرفہ ملاقات کی۔ فریقین نے دو طرفہ اور کثیر جہتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا اور تمام عالمی اور علاقائی فورمز پر ایک دوسرے کی حمایت پر اتفاق کیا۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ شراکت داری کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر اسلام آباد کی شاہراہ دستور پر ایک عمارت کی برقی روشنیوں سے آرائش کر رہا ہے۔ عمارت پر برقی سجاوٹ کا عمل گزشتہ روز شروع ہوا تھا جو رواں ماہ کی 11 تاریخ تک جاری رہے گا۔ جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے پاک امریکہ تعلقات پر مبنی تصاویر کو اجاگر کیا جائے گا۔ امریکہ کے ناظم الامور اینڈریو اسکاروف نے ایک بیان میں کہا کہ ان کے ملک نے پاکستان کے ساتھ مل کر توانائی، زراعت، صحت عامہ، تعلیم، بنیادی ڈھانچے اور عوام کے سطح پر رابطوں کے شعبوں میں کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ پاکستان گرین الائنس فریم ورک سمیت مستقبل میں تعاون اور شراکت داری کے مزید مواقع تلاش کرنے کے خواہش مند ہیں۔ امریکہ نے ایک بار پھر افغانستان کی عبوری حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کی سرگرمیوں کے لیے لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال نہ کرے۔ پاکستان کو دہشت گردی سے نمٹنے کا حق حاصل ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائز نے معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی سے اپنا تحفظ کرنے کا حق حاصل ہے کیونکہ عوام نے دہشت گردی کے حملوں میں بھاری نقصان اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے حالیہ بیان سے آگاہ ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی ملک کو دہشت گردوں کی محفوظ پناہگاہیں اور سہولت فراہم نہیں کرنے دی جائے گی اور پاکستان اپنے عوام کے تحفظ کا حق رکھتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے سیاحتی شعبے کے بجٹ میں اضافہ کر دیا ہے اور سیاحتی مقامات کی ترقی پر زور دیا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے جوہر علی سے۔ آج سوات میں ٹورزم پولیس کے پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ سیاحت کو ترقی دے کر معاشی استحکام لایا جا سکتا ہے اور گزشتہ سال سیاحت کے شعبے سے صوبائی حکومت کو 46 ارب روپے کے محاصل آئے۔ انہوں نے کہا کہ سیاحت کو فروغ دے کر ہی صوبے کا مثبت پہلو اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے تربیت میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے جوانوں میں شیلڈز تقسیم کیے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر خارجہ کے پاکستان کے خلاف بے بنیاد اور من گھڑت الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ کی تازہ ترین ہرزہ سرائی پاکستان کو بدنام اور تنہا کرنے میں بھارتی ناکامی پر بڑھتی ہوئی مایوسی کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی برس سے بھارت افسانوی بیانیے کے ذریعے پاکستان مخالف مذموم پروپیگنڈے سے عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی شرانگیز مہم چلا رہا ہے اور یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت کی پاکستان مخالف شرانگیز مہم پاکستانی سرزمین پر دہشت گردوں کو ہوا دینے میں اس کے ملوث ہونے کو چھپا نہیں سکتی اور نامقبوضہ جموں کشمیر میں اس کی ریاستی دہشت گردی پر پردہ ڈال سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کے بجائے پاکستان کے خلاف دہشت گردی، تخریب کاری اور جاسوسی میں ملوث ہونے سے باز رہے۔ چند ہفتے قبل ہی ناقابل تردید شواہد پر مبنی ایک ڈوزیر جاری کیا گیا جو 2001 میں لاہور میں دہشت گرد حملے میں بھارت کے ملوث ہونے کی واضح دلیل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2007 میں سانحہ سمجھوتا ایکسپریس میں بھارتی سرزمین پر 40 سے زائد پاکستانیوں کی شہادت سے لے کر 2016 میں پاکستان میں بھارتی بحریہ کے حاضر سروس کمانڈر کلبھوشن یادو کی گرفتاری تک دہشت گردی میں بھارت کا ملوث ہونا ناقابل تردید اور اشروں پر محیط ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم حق خود ارادیت منائیں گے۔ یہ دن منانے کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے۔ کشمیر کے درینہ تنازع کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کرانے کے لیے آزاد جموں و کشمیر، پاکستان اور دنیا کے تمام بڑے دارالحکومتوں میں احتجاجی مظاہرے، ریلیاں، سیمینارز اور دیگر پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 1949 میں 5 جنوری کو یہ تاریخی قرارداد منظور کی تھی کہ جموں کشمیر کی ریاست کے پاکستان یا بھارت کے ساتھ الحاق کا مسئلہ جمہوری طریقے سے ایک آزادانہ اور غیر جانبدارانہ اسباب رائے کے ذریعے طے کیا جائے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نعیم احمد خان اور غلام احمد گلزار اور محمد یوسف نقاش نے سری نگر میں جاری اپنے بیانات میں کہا کہ 5 جنوری 1949 کی قرارداد اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر کو اس کے تاریخی تناظر میں حل کرانے کی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں تنازع کشمیر کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا تاکہ علاقے میں بے گناہوں کا قتل عام بند ہو سکے۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے جموں خطے کے علاقے راجوری، کشتواڑ اور ریاستی اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ متحدہ عرب امارات اور چین نے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر بن گوئر کی مسجد اقصی کے احاطے میں داخلے کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ممکنہ طور پر کونسل کا اجلاس جمعرات کو شروع ہوگا۔ اسرائیلی وزیر کے اس دورے کے دوران دنیا بھر میں مذمت کی جا رہی ہے۔ مصر، اردن، سعودی عرب، ترکی اور متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی وزیر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ فلسطین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بن گوئر کے اس اقدام کی ماضی میں مثال نہیں ملتی، اس سے جاری تصادم کے مزید بڑھنے کا خطرہ ہے۔ پاکستان نے اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر کے مسجد اقصی کے شرنگیز دورے کی پرزور مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ مسجد اقصی ایک مقدس مقام ہے جو تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے۔ اس کے تقدس کی پامالی نے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی اور مقبوضہ فلسطینی علاقے میں پہلے سے موجود کشیدگی کو ہوا دی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اپنے غیر قانونی اقدامات بند کرے اور اپنے زیر قبضہ علاقوں میں مسلمانوں کے مذہبی مقامات کا تقدس یقینی بنائے۔ دفتر خارجہ نے فلسطینی عوام کی جائز اور منصفانہ جدوجہد کی حمایت کا بھرپور اعادہ کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اسلامی تعاون تنظیم اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ایک محفوظ، آزاد اور متحد فلسطینی ریاست کے مطالبے کو دہراتا ہے جو 1967 سے قبل کی سرحدوں پر مشتمل علاقہ ہو اور جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اس مہینے کی 13 تاریخ کو وائٹ ہاؤس میں جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدا سے ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات میں شمالی کوریا، یوکرین، چین اور تائیوان کے درمیان کشیدگی اور بحیرہ ہند اور بحر الکاہل کے ملکوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے امور پر بات کی جائے گی۔ امریکہ کے ایوان صدر سے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ ملاقات میں عوامی جمہوریہ کوریا کے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور بیلسٹک میزائل پروگرام، روس کی یوکرین کے خلاف پرتشدد جنگ اور ابنائے تائیوان کے دونوں طرف امن و استحکام کے قیام پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
صومالیہ کے علاقے ہیران میں عسکریت پسندوں کی جانب سے 2 کار بم دھماکوں میں شہریوں اور فوجیوں سمیت 10 افراد ہلاک اور متعدد گھر تباہ ہو گئے۔ ضلع محاذ کے کمشنر مومن محمد حیلان نے سرکاری ریڈیو کو بتایا کہ ایک دھماکے کا نشانہ ان کا گھر اور دوسرے دھماکے میں وفاقی رکن پارلیمان کے گھر کو نشانہ بنایا گیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جاری ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے۔ کراچی میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز آج کھیل کے اختتام پر پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں 407 رنز بنائے اور اس کے 9 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ سعود شکیل 124 اور ابرار احمد بغیر کسی رنز کے ساتھ کریز پر موجود ہیں۔ پاکستان کو نیوزی لینڈ کی پہلی اننگز کا سکور برابر کرنے کے لیے ابھی بھی 42 رنز درکار ہیں۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے اعجاز پٹیل نے 3 اور ایش سعودی نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ اس سے قبل نیوزی لینڈ کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 449 رنز بنا سکی۔ دونوں ٹیمیں کراچی میں ہی 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچز کی سیریز بھی کھیلیں گی۔ پہلا میچ رواں ماہ کی 9 تاریخ سے کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کراچی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جاری دوسرے کرکٹ میچ کے دوران تماشائیوں کا گراؤنڈ میں داخلہ مفت کر دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایک عہدیدار نے بیان میں کہا کہ 2 VIP سٹینڈز کے سوا تمام سٹینڈز میں داخلہ مفت ہوگا۔ T20 کپ ٹورنامنٹ کل لاہور میں شروع ہو رہا ہے۔ ٹورنامنٹ میں شہر کے صف اول کے 20 کلبوں کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ افتتاحی میچ ماڈل ٹاؤن گرینز کلب اور پنڈی جم خانہ کے درمیان ماڈل ٹاؤن گرینز گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ کی انعامی رقم 10 لاکھ سے زائد ہے، جبکہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کو خصوصی نقد انعامات دیے جائیں گے۔ میچ میں پاکستان کرکٹ بورڈ سے وابستہ امپائرز، میچ ریفریز اور سکوررز فرائض سر انجام دیں گے۔ تمام میچ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر براہ راست دکھائے جائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف یوتھ ویمن ٹیلنٹ ہنٹ ہاکی لیگ آج پشاور کے عبدالولی خان سپورٹس کمپلیکس میں شروع ہوئی۔ افتتاحی میچ میں مردان نے ہزارہ کو 0 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ دوسرے میچ میں پشاور نے سوات کو 2-0 سے شکست دی۔ بنو، مردان، پشاور، سوات اور ہزارہ کی ٹیمیں ہاکی لیگ میں حصہ لے رہی ہیں، جو آئندہ منگل تک جاری رہے گی۔ اس سے پہلے اسی مقام پر 2 روزہ پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت لڑکیوں کے لیے ہاکی کی تربیت اور کوچنگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جو ماہر کوچز کی نگرانی میں ختم ہوا۔ اس تربیتی کیمپ میں ہاکی کے 125 کھلاڑیوں نے حصہ لیا، جو بنو، پشاور، سوات، مردان، ہزارہ اور چارسدہ سے علاقائی سطح پر پروگرام کے تحت پہلے مرحلے میں منتخب ہوئے تھے۔ 2 روزہ کبڈی ٹورنامنٹ آج فیصل آباد میں شروع ہوا۔ ٹورنامنٹ کا اہتمام فیصل آباد کے ایوان صنعت و تجارت اور ڈویژنل کبڈی ایسوسی ایشن نے کیا۔ ضلع کے رجسٹرڈ کلبز کی 8 ٹیمیں اس ٹورنامنٹ میں شریک ہیں۔ آج عباسیہ سپورٹس کمپلیکس رحیم یار خان میں سپورٹس گالا شروع ہو گیا۔ بہاولپور ڈویژن کے کمشنر راجہ جہانگیر انور نے گالا کا افتتاح کیا۔ اور پاکستان باسکٹ بال فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ بین المحکمہ جاتی نیشنل باسکٹ بال چیمپئن شپ رواں ماہ کی 25 تاریخ سے لیاقت جمنیزیم پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ پاکستان آرمی اپنے ٹائٹل کا دفاع کرے گی۔ یہ تھی کھیلوں کی خبریں۔ پیش خدمت ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان کی افغانستان کو اشیاء اور خدمات درآمدات میں رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں گزشتہ برس کے اسی عرصے کے مقابلے میں 2.83% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق جولائی 2022 سے نومبر 2022 کے دوران افغانستان کو مجموعی برآمدات 21.32 کروڑ $32,00,000 رہیں، جو گزشتہ مالی سال میں اسی عرصے کے دوران 20.74 کروڑ $7,000 تھیں۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق ماہانہ بنیاد پر نومبر 2022 میں افغانستان کو برآمدات میں 23.73% کمی بھی ہوئی، جبکہ اکتوبر 2022 میں برآمدات $4,88,60,000 ریکارڈ کی گئیں۔ آج سیالکوٹ ایوان صنعت و تجارت میں اسٹیٹ بینک کی جانب سے شروع کی گئی مالیاتی اسکیموں کے بارے میں سیمینار کا اہتمام ہوا۔ سیمینار سیالکوٹ ایوان صنعت و تجارت کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی کمیٹی اور اسٹیٹ بینک کے تعاون سے منعقد کیا گیا۔ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کی محکمہ جاتی کمیٹی کی چیئرمین شفیق الرحمان نے تمام معزز ارکان کا خیرمقدم کیا اور چیمبر ارکان کو ان کے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے متعدد تجاویز دیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے بینکوں کے اعلیٰ افسران نے اپنے بینکوں کی جانب سے پیش کی جانے والی خدمات سے متعلق شرکاء کو بریفنگ دی۔ شرکاء سیمینار سے بھرپور مستفید ہوئے اور ایسے سیمینار کے انعقاد کو مفید قرار دیا۔
وزارت تجارت نے کہا ہے کہ برآمدات میں اضافے کے لیے تجارتی تنوع اور غیر روایتی منڈیوں تک رسائی کی پالیسی اولین ترجیح ہے۔ وزارت تجارت کے ایک اعلیٰ افسر نے اے پی پی کو بتایا کہ تجارتی تنوع کی پالیسی کے تحت منڈی اور مصنوعات کے تنوع پر بھی کام کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شمالی امریکہ اور بحر الکاہل سمیت غیر روایتی منڈیوں کی خصوصی اہمیت ہے جس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی منڈی کو تجارتی اور سرکاری لاہ عمل معاہدے کے اتحاد کے ساتھ منسلک کرنے سے متعلق کوششیں کی گئیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس ای 100 انڈیکس 91 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 40,539 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 142 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل 201 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 224 روپے 58 پیسے، قیمت فروخت 229 روپے 62 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 269 روپے 23 پیسے اور قیمت فروخت 275 روپے 32 پیسے، یورو قیمت خرید 237 روپے 78 پیسے، قیمت فروخت 242 روپے 66 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,61,694 روپے رہی۔ یہ تھی تجارتی خبریں اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ آج قومی سیاسی رہنما، ماہر تعلیم، صحافی اور شاعر مولانا محمد علی جوہر کی 92ویں برسی منائی گئی۔ وہ 10 دسمبر 1878 کو پیدا ہوئے۔ مولانا محمد علی جوہر مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن پاکستان کے زبردست حامی تھے۔ انہوں نے تحریک خلافت میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے 1911 میں کولکاتہ سے ہفتہ وار انگریزی اخبار کامریڈ اور 1913 میں دلی سے ہفتہ وار اردو اخبار ہمدرد کا اجرا کیا۔ وہ 1931 میں آج کے دن لندن میں انتقال کر گئے اور ان کی وصیت کے مطابق انہیں بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔ ہیر پڑھنے والے نامور گلوکار تیمور افغانی نے آج اسلام آباد میں بانسری کے ذریعے ہیر وارثہ پیش کی۔ تیمور افغانی نے پنجاب میں ہیر پڑھنے کے کئی مقابلوں میں حصہ لیا اور اپنی گائیکی کے منفرد انداز اور آواز کی بدولت متعدد ایوارڈ بھی جیتے۔ 9واں سلک روڈ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول چین میں ختم ہو گیا۔ منتظمین کے مطابق بہترین فلم کا ایوارڈ کلوز نے اور اس کے بیلجین ہدایت کار لوکاس ڈان کو بہترین ہدایت کار کا ایوارڈ ملا۔ بہترین اینیمیٹڈ فیچر فلم کا ایوارڈ کراسنگ کو ملا جبکہ ویتنام کی ایک دستاویزی فلم چلڈرن آف دی مسٹ نے بہترین دستاویزی فلم کا ایوارڈ جیتا۔ چوتھا ٹیلیسم تھیٹر اور ڈانس فیسٹیول جمعے سے شروع ہوگا جس کا اہتمام تحریک نسواں کے 45 سال مکمل ہونے کے موقع پر کیا جا رہا ہے۔ یہ تھی فن کی دنیا سے خبریں اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ کامسٹس یونیورسٹی اسلام آباد کے بانی ریکٹر نے کہا ہے کہ ہمیں کورونا وبا سے پہلے کی صورتحال میں لوٹنے کی بجائے اس سے حاصل ہونے والے اسباق سے سیکھنا چاہیے۔ انہوں نے سرگودا میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے معیار، تحقیق، جدت اور کمرشلائزیشن دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ نصاب اور جدید تدریسی عمل کے استعمال کے ذریعے تعلیمی اہداف کے دوبارہ تعین کی تجویز دی۔ یونیورسٹی آف سیالکوٹ نے آج ڈائبٹیز پاکستان کے ساتھ مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال بتا رہے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی۔ ملک میں سب سے کم درجہ حرارت لے میں -17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ اسکردو میں -12، استور میں -11، زیارت اور گوپس میں -10 ڈگری سینٹی گریڈ، اسلام آباد میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ، مری میں -2، لاہور میں 4، کراچی میں 11، پشاور میں 0، کوئٹہ میں -6، مظفر آباد میں 1، گلگت میں -6 اور سری نگر میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا جبکہ بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد رہے گا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند کا سلسلہ جاری رہے گا جبکہ خطہ پوٹھوہار میں صبح کے اوقات میں کوہر پڑنے کا امکان ہے۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو اور بحالی کے لیے حکومت کا پختہ عزم ظاہر کیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے مخصوص اور غلط اقتصادی اشاریے پیش کرنا پاکستان کے شہریوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت دہشت گردی کو برداشت نہ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ وزیر خارجہ نے اپنے شراکت داروں کے تعاون سے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سے محفوظ بنانے کا یقین ظاہر کیا ہے۔ اور کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم حق خود ارادیت منائیں گے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔
پینل انجینئر تھے کلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ۔ مدیر کھیل کی خبریں فریحہ حسن، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں محمد رضوان، کوآرڈینیشن ایڈیٹر کمل شمیم، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور ایاز اسلم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔